آئی سیٹ آؤٹ۔ ولید شاہ کی دھاڑ پر وہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی اور بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی، جس سے آج ہی ولید شاہ کی دوسری شادی ہوئی تھی اولاد کے لیے، کیونکہ وہ 3 سالوں میں علاج کے باوجود ماں نہیں بن سکی تھی۔ اب بہت پچھتائیں گے ولید شاہ، میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ وہ اسی رات گھر سے نکل گئی تھی اور ایک انجان شہر گئی تھی جہاں کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پر چند ہفتے بعد ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی، اور پھر 9 ماہ بعد اس نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا اور اکیلے انہیں پالنے لگی تھی۔ جب وہ دونوں معصوم بچے 4 سال کی عمر میں ماں کا ایکسیڈنٹ ہونے پر روتے ہوئے مدد مانگتے ولید شاہ کی گاڑی کے سامنے آئے تھے، اور 8 سال پہلے خالہ، آپ کو کہا بھی تھا کہ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، لیکن پھر بھی احتیاطی۔ یمن انہیں چارپائی پر لٹاتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ آپ کو دوبارہ بخار ہو گیا ہے خالہ، اور ابھی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کمرے کے دائیں طرف رکھے ٹیبل سے دوائیاں اٹھاتے چارپائی کے پاس آتے بولی۔ یمن، ہاں کر دو اس رشتے کے لیے، میں چین سے مر تو سکوں گی، وہ اسے التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ خالہ، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے مناسب نہیں لگا یہ رشتہ، وہ انہیں میڈیسن دیتے ہوئے بولی۔ خالہ نے خاموشی سے دوائی کھائی۔ ولید اچھا لڑکا ہے، باپ کا بزنس سنبھال رہا ہے اور شکل کا بھی وجیح مرد ہے، وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ خالہ، وہ ہوں گے اچھے انسان، لیکن مجھے مناسب نہیں لگے۔ آپ خود سوچیں، مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے، اور ویسے بھی ابھی مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر میں اچھی سی جاب ڈھونڈ لوں گی۔ یمنا، تم میری بات نہیں مانو گی؟ وہ اب اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یمنا اس کا نک نیم تھا۔ نہیں خالہ، اس بارے میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، ابھی آپ آرام کریں، میں ہانڈی دیکھ لوں، وہ بول کر باہر چلی گئی۔ پیچھے خالہ نے گہری سانس لی۔ یمن اپنی سیکنڈ خالہ کے ساتھ رہتی تھی، ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے اب وہ اس کی شادی اپنی سہیلی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی، لیکن یمن کو یہ رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ خود اس کی زندگی بھی مصروف تھی، صبح یونیورسٹی جاتی، شام بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، اس کے ساتھ کھانا بناتی، رات کو یونی کا پڑھتی۔ اس کا آخری سال تھا، وہ پورے دل سے محنت کر رہی تھی، اسے اسکالرشپ ملی تھی، آگے بھی اس کا یہی ارادہ تھا کہ جاب کے ساتھ ایم فل کرے گی، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو قسمت میں ہوتا ہے۔ آج دیر کیوں ہو گئی یمنا؟ ہاجرہ بولی۔ یہ اس کی یونی فرینڈ تھی۔ یار، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پہلے ان کے پرہیزی ناشتہ بنایا، پھر اپنا، تو اس لیے دیر ہو گئی، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا انہیں؟ بخار۔ اچھا، زیادہ بیمار ہیں وہ؟ انہیں اچانک ہی بخار ہو جاتا ہے، پھر 1-2 دن بعد آرام بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اللہ صحت دے انہیں، آمین۔ یونی کے بعد وہ گھر آئی تو دیکھا کہ خالہ کی سہیلی آئی ہوئی تھی، شاید ان کا بیٹا بھی۔ السلام علیکم، وہ ہال میں آتے ہی انہیں سلام کرتے ہوئے بولی۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے پر تھوڑا سا صحن تھا، پھر ہال شروع ہوتا تھا۔ ہال کے اندر ہی دونوں کمرے کھلتے تھے۔ ہال میں 3 چارپائیاں رکھی تھیں اور 2 کرسیاں، ایک کرسی پر ولید بیٹھا تھا، دائیں طرف رکھی چارپائی پر خالہ اور ان کی سہیلی بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آج دیر ہو گئی آنے میں؟ خالہ بولی۔ جی خالہ، بس لیٹ تھی آج اس لیے، وہ بولتے ان کے سامنے چارپائی پر بیٹھی۔ ولید فون سے نظریں ہٹائے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ یمن بیٹا، وہ میرا بیٹا ولید شاہ ہے، تعظیم بیگم ولید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یمن نے ایک نظر دیکھتے ہلکا سا سر ہلاتے نظریں واپس موڑ لیں۔ خالہ، آپ نے دوائی کھائی؟ ہاں ہاں، کھا چکی ہوں، وہ کڑوی دوائی۔ اچھی بات ہے۔ دوائی کس چیز کی؟ تعظیم بیگم بولی۔ بس ذرا سا بخار ہو گیا تھا مجھے، خالہ بولی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں آتی ہوں، وہ بولتے ہی اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے اس نے چادر اتاری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔
اس ایک نظر میں اس نے ولید کے پہنے برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ گھڑی دیکھی تھی، یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے اس کے ماتھے پر آیا پسینہ بھی۔ خالہ بھی نہ جانے کیوں اس رشتے کے پیچھے پڑی ہیں، وہ بڑبڑائی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں، اور کسی حد تک یہ خیال ٹھیک بھی تھا، لیکن یہ بات خالہ اور تعظیم بیگم سمجھ نہیں رہی تھیں۔ تمہیں یمن کیسی لگی؟ تعظیم بیگم بولی۔ ولید گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ اچھی ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے وہ بچی تمہارے لیے بہت پسند ہے۔ میں تمہارے رشتے کے لیے بات کر چکی ہوں کلثوم سے، اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھ دیں۔ کلثوم خالہ کا نام تھا۔ لیکن ماما، آپ نے کہا تھا کہ ابھی شادی نہیں کرنی، صرف بات کرنی ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے چپ تھا۔ بات تو کر چکی ہوں، اور بات کرنے کے بعد شادی نہیں کرنی کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماما، یمن ابھی پڑھ رہی ہے اور میں بھی ابھی بزنس دیکھ رہا ہوں۔ یمن کا آخری سال ہے، 4 ماہ بعد اس کے پیپرز بھی ہو جائیں گے، تو ماما شادی کا 4 ماہ بعد سوچیں گا، ابھی نہیں۔ ابھی کے لیے بات کافی ہے۔ شادی 1 سال بعد بھی تو ہو سکتی ہے۔ بالکل نہیں ولید، میں اتنا انتظار نہیں کروں گی تمہاری شادی کا۔ اگر تمہارا دل ہے کہ شادی یمن کی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے ماما، اس سب میں ابھی 5-6 ماہ ہیں، تب بات کریں گے اس بارے میں۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گاڑی ایک خوبصورت حویلی نما گھر کے سامنے رکی۔ تعظیم بیگم کو ڈراپ کرنے کے بعد وہ خود کہیں چلا گیا تھا۔ خالہ، آپ پھر وہی بات کر رہی ہیں؟ یمن کے پیپرز ہونے میں 3 ماہ رہ گئے تھے۔ وہ بھی کتابیں کھولی بیٹھی تھی جب خالہ وہاں آئیں۔ ان کی بات سنتے یمن بولی۔ یمنا، اس رشتے میں برائی کیا ہے؟ میری سہیلی کا بیٹا ہے، اچھا ہے، شریف ہے، حلال کماتا ہے، وہ خفا ہوتے ہوئے بولیں۔ خالہ، میں مانتی ہوں کہ وہ آپ کی سہیلی کا بیٹا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم میں کتنا فرق ہے۔ وہ امیر لوگ ہیں اور ہم مڈل کلاس۔ تعظیم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خالہ بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر شادی کے بعد ہم ایک ساتھ خوش نہ رہے تو؟ اور اگر خوش رہے تو؟ قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا یمنا، اس لیے میں مرنے سے پہلے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ میرا، یمنا اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم بتا دو مجھے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس لڑکے سے۔ میں بس مرنے سے پہلے تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی ہوں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں ولید کے ساتھ خوش اور محفوظ رہوں گی؟ وہ دل میں بولی۔ خالہ، آپ فکر نہ کریں، ابھی مجھے اپنے پیپرز پر دھیان دینا ہے، اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ تعظیم مجھ سے جواب مانگ رہی ہے یمنا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ دل یکدم ہی بوجھل ہوا تھا، لیکن دل کی پرواہ کسے تھی؟ تم دل سے کہہ رہی ہو یمن؟ وہ فکر مندی سے تصدیق کرتے ہوئے بولی۔ جی خالہ، شادی تو کرنی ہی ہے کسی نہ کسی سے، تو پھر آپ کی مرضی کے رشتے میں کیا برائی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ خالہ خوش ہوتے ہوئے اسے دعائیں دیتی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا دل مطمئن کیوں نہیں تھا اس رشتے کے لیے۔ اللہ مالک ہے، وہ بڑبڑائی اور دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ ولید بیڈ پر بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا جب تعظیم بیگم کمرے میں آئیں۔ جی ماما، آپ مجھے بلا لیتی؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کلثوم کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ یمن نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوا۔ یہی کہ شادی کے بعد وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہوگی شادی ماما۔ وہ ایم فل بھی کرنا چاہتی ہے۔ اوہ اچھا، ہاں، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں امی، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہو گئی، اب میں صبح سے شادی کی تیاریاں شروع کرتی ہوں۔ اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو کافی ٹائم ہے۔ اوہو، تم نہیں جانتے، شادی کی تیاریاں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھیں اور باہر چلی گئیں۔ ان کے انگ انگ سے خوشی ظاہر تھی۔ اتنے میں ولید کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔
اسکرین پر ماریا لکھا تھا، ساتھ ایک دل کا ایموجی بھی تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے کال پک کرتے ہوئے بولا، ہیلو، کیسے ہو؟ آگے سے پیاری سی آواز میں پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں بھی ٹھیک ہوں، تم پریشان ہو؟ وہ یقیناً اس کی آواز سے اندازہ لگا چکی تھی۔ ابھی ماما آئی تھی کمرے میں۔ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ میری اور یمن کی شادی فکس ہو گئی ہے، اگلے 4-5 ماہ میں ہماری شادی بھی ہو جائے گی، اور تم انہیں میرے بارے میں نہیں بتا پائے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی ماریا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ تو تم ان کی خوشی کے لیے ہماری محبت قربان کر دو گے؟ آگے سے مدھم سی آواز میں پوچھا گیا۔ ولید خاموش رہا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد کال بند ہونے کی آواز آئی۔ ولید نے آنکھیں کھولے بغیر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس تکلیف کی وجہ وہ خود تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیاں تھم جاتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی ولید کو بھی اپنی زندگی ایک جگہ رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جہاں سے نہ وہ آگے جا سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے۔ یمن کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہی ڈر تھا کہ اگر ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی تو۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ وہ اور ہاجرہ باتیں کرتے یونی سے باہر نکلیں۔ سامنے ہی ہاجرہ کا بھائی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں، ہمدان بھائی آ گئے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور میری شادی میں لازمی آنا تم نے۔ انشاءاللہ، وہ بولتے ہوئے ہاتھ چلاتے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی بس کے آتے چلی گئی۔ آج اس کی یونیورسٹی لائف ختم ہوئی تھی، اب پریکٹیکل لائف شروع ہونے لگی تھی، جس کے لیے وہ یقینی طور پر تیار نہیں تھی۔ ولید آج اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ پر جانے والا تھا، وہ بھی تعظیم بیگم کی ضد پر۔ شادی کو 2 ہفتے رہ گئے تھے، اب دلہن کی شاپنگ کی باری تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو ماریا کو وہاں بیٹھے دیکھ چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاپنگ میں آنٹی کی مدد کروں گی، وہ اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی شکوہ کنا آنکھیں دیکھتے اس نے نظریں چرائی۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئی، تمہارے آنے سے میری کافی مدد ہو گئی ہے، تعظیم بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ماریا ان کی بات سنتے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے کے درد سے بس وہی واقف تھی۔ چلو چلیں، تعظیم بیگم کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جی ماما، ولید ہلکی آواز میں بولا۔ تعظیم آگے بڑھ گئی۔ ماریا بھی گزرنے لگی جب ولید نے اسے کلائی سے پکڑتے روکا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اپنے بے وفا محبوب کی شادی کی تیاریاں، وہ اسے دیکھتے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس کے لہجے میں تکلیف جھلکی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مت کرو یہ سب، خود کو بھی تکلیف دے رہی ہو اور مجھے بھی، اس نے التجا کی۔ ماریا پھر مسکرائی۔ تکلیف کیوں دولہے صاحب؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی شادی ہے 2 ہفتے بعد۔ ماریا، اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ان باتوں کو چھوڑو، شاپنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بول کر چلی گئی۔ ولید بھی گہرا سانس لیتے اس کے پیچھے بڑھا۔ اس نے محبت تو کر لی تھی لیکن نبھا نہ سکا تھا۔ بالآخر آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب ان کی شادی ہونا تھی۔ یمن اپنے کمرے میں ہی تیار ہو رہی تھی، ہاجرہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ یمن، تم خوش ہو نا؟ اسے چپ دیکھتے ہاجرہ بولی۔ ہاں، تو پھر چپ کیوں ہو؟ میں چپ ہی رہتی ہوں، وہ اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سرخ رنگ کا بھاری جوڑا پہنے، ساتھ میچنگ جیولری پہنے، برائڈل میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے خوشی سے زیادہ فکر مندی تھی۔ تم پریشان لگ رہی ہو مجھے۔ خالہ کی فکر ہے مجھے، میرے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں ٹھیک رہوں گی، خالہ کمرے میں آتے اس کی بات سنتے اسے جواب دیتے ہوئے بولی۔ لیکن خالہ، آپ کیسے سب سنبھالیں گی؟ وہ رخ موڑتے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنا خیال رکھوں گی، یمن نے بیٹھے ہی انہیں حق کیا۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے تسلی دے رہی تھیں۔ یمن کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ رونا نہیں ورنہ میک اپ خراب ہو جائے گا، ہاجرہ بولی۔ اس کی بات سنتے یمن ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ دیر بعد وہ سب بھی گاڑیوں میں بیٹھتے میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا نکاح میرج ہال میں ہی ہونا تھا۔ یمن اختر ولد اختر احمد، آپ کا نکاح ولید شاہ ولد گلزار شاہ کے ساتھ حق مہر
5 लाख सिक्का राज वक्त طے پایا ہے، آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ لڑکی سے رضامندی لینے کے بعد اب مولوی صاحب لڑکے سے پوچھنے گئے تھے۔ برائڈل روم میں اب یمن، ہاجرہ اور ماریہ ہی موجود تھیں۔ خالہ تعظیم بیگم کے ساتھ گئی تھیں۔ ماریہ اور یمن بات چیت کر رہی تھیں جب آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ یمن ماریہ کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ شاید لینس کی وجہ سے، وہ آنکھوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ تو آپ لینس اتار دیں اگر چبھ رہے ہیں تو۔ ایونٹ کے بعد اتاروں گی، یمن نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ بہت لکی ہیں یمن، آپ کو ولید جیسا شوہر ملا ہے۔ یمن اس کی بات سنتے مسکرائی تھی۔ میں انہیں زیادہ تو نہیں جانتی لیکن سب سے یہی سنا ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں۔ بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ اچھا انسان ہے، تمہارا خیال رکھے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اپنے محبوب کی زندگی میں کسی اور کو دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا، یہ کوئی ماریہ سے پوچھتا۔ یمن مسکرائی۔ انشاءاللہ۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا۔ اب رخصتی کا وقت بھی آ چکا تھا۔ یمن کا لہنگا ایک طرف سے ہاجرہ نے اٹھا رکھا تھا اور دوسری طرف سے ماریہ نے۔ ولید گاڑی کے پاس کھڑا تھا، ان کے پیچھے ہی خالہ اور باقی خواتین تھیں۔ گاڑی کے قریب پہنچتے انہوں نے لہنگا چھوڑا۔ یمن اب خالہ سے مل رہی تھی۔ خیال رکھنا اس کا، بیوی ہے تمہاری، ماریہ ولید سے بولی۔ وہ بس یہی کہہ سکا۔ سب سے ملتے وہ گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاہ ولا پہنچ چکی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ تعظیم بیگم نے آرام سے اسے نیچے اتارا۔ اس کا پرجوش استقبال ہوا تھا۔ کچھ رسمیں پوری کرنے کے بعد اسے ولید کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ دیکھتے حیران ہوئی۔ بیڈ کے ارد گرد پھولوں کی لڑیاں لگی تھیں، زمین پر پھولوں سے دل بنا ہوا تھا، بیڈ پر بھی پھول پڑے ہوئے تھے، ڈریسنگ ٹیبل بھی سجا ہوا تھا۔ تعظیم بیگم نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھی۔ تم گھبرانا مت، یہ اب تمہارا گھر ہے، کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک بول دینا۔ جی دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم اور ولید ایک دوسرے کو زیادہ جانتے نہیں ہو، لیکن اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر اس کی کوئی بات اچھی نہ لگے یا وہ غصہ کرے تو فوراً آ کر مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ ان کی بات سنتے وہ مسکرائی۔ آپ پریشان نہ ہو آنٹی، ابھی کھانا کھاؤ گی؟ نہیں آنٹی، بھوک نہیں ہے۔ چلو تم بیٹھو، میں دودھ لاتی ہوں، وہ بولتے ہی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دودھ لیے آئیں۔ ابھی گرم ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پی لینا۔ جی آنٹی، زیادہ لوگ نہیں ہیں ہمارے گھر میں ولید اور گلزار ہی ہوتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ سے تم آ گئی ہو۔ پہلے میں ولید اور گلزار کے جانے کے بعد بہت بور تھی، اور اب تم آ گئی ہو تو بور نہیں ہوں گی میں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سنتے یمن بھی جواباً مسکرائی۔ آنٹی، وہ ماریہ نامی لڑکی کون تھی؟ ماریہ ہماری فیملی فرینڈ ہے، جاوید صاحب ان کی بیٹی ہے ماریہ۔ اوکے، بہت اچھی بچی ہے وہ، تمہاری شاپنگ میں بہت مدد کی تھی اس نے، یمن نے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو اب تم آرام کرو، میں باقی کام دیکھ لوں۔ جی آنٹی۔ تعظیم بیگم چلی گئیں۔ یمن اب کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز بہت نفاست سے رکھی گئی تھی، یقیناً وہ بہت ڈسپلنڈ بندہ تھا۔ کمرہ کافی کھلا تھا، بیڈ کے دائیں طرف ایک صوفہ سیٹ تھا، بائیں طرف کبرڈ تھی، اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کبرڈ کے تھوڑا سا پیچھے واش روم کا دروازہ تھا۔ بیڈ کے سامنے کی جگہ خالی تھی۔ یہ جگہ خالی کیوں تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ کچھ دیر بعد ولید کمرے میں آیا۔ یمن کو ایک نظر دیکھتے وہ گولڈن شیروانی اتارتے صوفے پر رکھتے چینج کرنے کے لیے واش روم چلا گیا۔ یمن کو اس کا انداز عجیب لگا، یقیناً وہ خوش نہیں تھا۔ کچھ پل سوچنے کے بعد یمن بھی بیڈ سے اترتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے جولری اتارنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کیے اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا تھا۔ یمن جولری اتار چکی تھی، اب وہ اپنا دوپٹہ اتارنے لگی تھی۔ اسے دیکھتے ایک پل کو وہ رکی، پھر اپنا کام کرنے لگی۔ دراصل شیروانی کمفرٹیبل نہیں تھی۔ ولید اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، وہ ہلکی آواز میں بولی۔
وہ دوپٹے کی پنز باقی کی پنز اتار چکی تھی، لیکن ایک بالوں میں الجھ گئی تھی۔ وہ اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ولید برش رکھتے اس کی پن اتارنے لگا۔ یمن حیران ہوئی، وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اف، تم لڑکیاں اتنی پنز لگاتی ہی کیوں ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ پن نکل ہی نہیں رہی تھی۔ یمن ہلکا سا ہنسی۔ پن کی ڈائریکشن کی طرف نکالیں اسے۔ ولید سر ہلاتے پھر کوشش کرنے لگا۔ اب وہ پن نکل آئی تھی۔ پن اسے پکڑاتے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پن ٹیبل پر رکھتے وہ پلٹی۔ ماما کہہ رہی تھی کہ تمہارا نائٹ سوٹ کبرڈ میں ہے، ولید بولا۔ جی، وہ بولی اور کبرڈ کی طرف بڑھی۔ یمن، تم اس رشتے سے خوش ہو؟ ولید کی بات سنتے اس کے ڈریس نکالتے ہاتھ تھمے۔ ڈریس نکالتے کبرڈ بند کرتے وہ اس کی طرف پلٹی۔ میں مطمئن ہوں۔ اور خوشی؟ وہ آپ پر منحصر ہے۔ بیوی کی خوشی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کی بات سنتے ولید ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے لمبے لمبے ڈائلاگز بولنا پسند نہیں، میں بس یہی کہوں گا کہ میں تمہیں سمجھنے کی، تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا کہ اگر کہیں کوئی چوک ہو گئی تو اس کے لیے ایڈوانس میں ہی سوری۔ اس کی بات سنتے یمن مسکرائی۔ میں بھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر میں کچھ سمجھ نہ پاؤں تو ناراض ہونے کے بجائے ڈائریکٹ مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا بات ہے۔ ولید نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب تم بھی چینج کر لو، یہ اتنا بھاری ڈریس پہنے تم یقیناً تھک گئی ہوگی۔ یمن سر ہلاتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ولیمہ بھی خیر و عافیت سے ہو گیا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ مسز جاوید بتا رہی تھی کہ ماریہ لندن چلی گئی ہے ماموں کے گھر۔ ان کی بات سنتے ولید کی ٹائپ کرتے انگلیاں تھمیں۔ اتنی اچانک؟ سب خیر تھی؟ گلزار صاحب بولے۔ یمن اور ولید ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ تعظیم بیگم اور گلزار صاحب دوسرے صوفے پر بیٹھے تھے۔ یمن خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، اس کے ماموں کافی عرصے سے اسے بلا رہے تھے تو اسی لیے پھر وہ چلی گئی ان سے ملنے۔ ولید نے سر جھٹکتے فون رکھا۔ ولید، میں سوچ رہا تھا کہ تم لوگ ہنی مون پر چلے جاؤ۔ جی بابا، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ تو پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ یمن طے کرے گی، وہ یمن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یمن یکدم کنفیوز ہوئی۔ میں؟ ہاں تم، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کہیں بھی چلتے ہیں، وہ کنفیوز سی بولی۔ بابا، یہ کہیں بھی جگہ کہاں ہے؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ بیٹا، اپنی بیوی سے ہی پوچھو، میں نے بھی پہلی دفعہ ہی سنا اس جگہ کے بارے میں۔ یمن ان کی بات سنتے جھینپی۔ بس بس، میری بہو کو تنگ مت کرو، تعظیم بیگم اس کی سائڈ لیتے ہوئے بولی۔ سب ہنس پڑے۔ زندگی اچھی گزرنے لگی تھی۔ پلک جھپکتے ہی 3 ماہ گزر گئے۔ ولید یمن کا پورا خیال رکھتا تھا۔ یمن کا رزلٹ بھی آ چکا تھا، وہ اچھے گریڈ سے پاس ہو گئی تھی۔ ابھی یمن تعظیم بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آگے ایڈمیشن کب تک لینا ہے؟ ولید کچھ مصروف ہیں ان دنوں، جب وہ فری ہوں گے تو اپلائی کروں گی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں۔ اسکالرشپ بھی اچھی ہے، مگر میرے خیال میں تمہیں ویسے ہی ایڈمیشن لے لینا چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ اسکالرشپ ان کے لیے ہوتی ہے جو فیس ادا نہ کر سکیں۔ اگر تم اپلائی کرتی ہو اور تمہیں اسکالرشپ مل بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی اور ہوگا جو فیس بھی ادا نہیں کر سکتا ہوگا اور اسے اسکالرشپ بھی نہیں ملے گی۔ الحمدللہ سے ہم بآسانی فیس ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اسکالرشپ کے لیے رہنے دو۔ جی آنٹی، وہ سمجھتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے بولی۔ کلثوم کی کال آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ دن کے لیے وہاں بھیج دیں۔ تعظیم بیگم یاد کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل چلی جاؤں گی خالہ سے ملنے، اور 2 دن رہ بھی لوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن 2 دن سے زیادہ نہ رکنا ورنہ میرا دل اداس ہو جائے گا، تعظیم بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی بات سنتے یمن مسکرائی۔ جی آنٹی۔ اگلی صبح ولید آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب یمن اس کے پاس آئی۔ ولید نے ٹائی اس کی طرف بڑھائی۔ یمن نے مسکراتے ہوئے ٹائی پکڑی اور اسے ٹائی باندھنے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، یمن اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھو۔ میں آج خالہ کی طرف چلی جاؤں؟ ہاں چلی جاؤ، 2 دن رہنا بھی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ ماتھے پر بل لیے بولا۔ کیونکہ خالہ کہہ رہی تھیں، انہوں نے آنٹی سے کہا مجھے رہنے بھیج دیں۔ وہ ٹائی باندھتے ہوئے بولی۔ 2 دن زیادہ ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تو پھر میری ٹائی کون باندھے گا؟ آپ خود۔ حد ہے،
وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ یمن بے ساختہ ہنسی۔ چلو پھر تم تیار ہو جاؤ، آفس جانے سے پہلے تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ٹھیک 2 دن بعد میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اوکے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یمن کو چھوڑتے وہ سیدھا آفس گیا تھا۔ 12:30 بجے اس کی میٹنگ تھی، اس کے بعد وہ بزنس لنچ پر جانے والا تھا۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اب وہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ایک ہوٹل میں موجود تھا۔ وہ دونوں ڈیل کے متعلق باتیں ساتھ ساتھ کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے ولید کی نظر دور ایک ٹیبل پر پڑی جہاں ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ یکدم چونکا۔ وہ لڑکی ماریا تھی۔ ان دونوں کے درمیان ڈیل طے ہو چکی تھی۔ مسٹر ہمدان، بہت اچھا لگا آپ سے ڈیل سائن کر کے، وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی امید ہے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا، انشاءاللہ۔ آپ ابھی جائیں گے واپس آفس؟ نہیں مسٹر ہمدان، ابھی مجھے ایک اور ضروری کام نپٹانا ہے۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، ہمدان بولتے ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ولید ماریا کی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ ماریا، اس نے پکارا۔ ماریا کے ہاتھ تھمے۔ وہ اس کی آواز فوراً پہچان گئی تھی۔ اس نے سر اٹھاتے دیکھا۔ وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی۔ ولید اب اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس لڑکے کی پہلے ولید کی طرف کمر تھی، اب ماریا کے پاس کھڑے وہ اس کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ وہ ماریا کا ماموزاد معاذ تھا۔ تم واپس کب آئی لندن سے، اور مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ مجھے آئے کچھ دن ہوئے ہیں، اور تم بزی ہوتے ہو آفس میں اور اپنی بیوی کے ساتھ، بس اسی لیے نہیں بتایا۔ یہ معاذ ہے، میرا کزن، اور معاذ یہ ولید ہے، میرا فیملی فرینڈ۔ وہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن ماریا نے باقاعدہ تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ ہائے معاذ۔ ہائے، معاذ نے بولتے آگے ہاتھ بڑھایا۔ ہائے، ولید نے جواباً بولتے ہاتھ ملایا۔ آؤ ہمیں جوائن کرو، ماریا بولی۔ نہیں، میں لنچ کر چکا ہوں بزنس پارٹنر کے ساتھ۔ اچھا، ماریا بولتے ہی چپ ہو گئی۔ فری ہو کر کال کرنا، ولید بولتے ہی چلا گیا۔ ماریا دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ولید اپنی گاڑی میں بیٹھتے سیٹ کے ساتھ سر ٹکاتے آنکھیں موند گیا۔ اپنی ادھوری محبت اسے شدت سے یاد آئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولتے فون نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میں پارکنگ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ میسج ماریا کو بھیج چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ماریا وہاں آئی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ ولید گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ کیسی ہو؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں، یہ پوچھنے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ ناراض ہو؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ ولید، تمہاری بیوی ہے اب تو یہ کہ اب تمہیں میرے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات اس نے کس طرح کہی تھی یہی وہی جانتی تھی۔ ولید اس کے بچپن کی محبت تھا، اتنی جلدی موو آن کرنا ممکن نہ تھا۔ ماریا، تم بھی جانتی ہو کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ 3 ماہ ہو چکے ہیں میری شادی کو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے اپنے دل میں بساؤں، لیکن نہیں ہوا یار۔ تم اس دل سے نکلتی ہی نہیں ہو، تو وہ کیسے آئے گی اس دل میں؟ ماریا کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنا دھیان اس پر لگاؤں، اس پر توجہ دوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ولید، ماریا نے بولتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ شادی والے دن ماما نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے یمن کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ ان کی عزت کا سوال ہے۔ انہوں نے جو کہا میں نے کیا، یمن کو دل سے اپنانے کی پوری کوشش کی، لیکن میرا دل تمہارے لیے بضد ہے۔ ولید، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، بولتے ہی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ماریا، بہت سے لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں اگر تم راضی ہو تو۔ ولید، میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر برباد نہیں کر سکتی، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے ولید چپ ہوا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ ٹاپک بدلتے ہوئے بولا۔ ماریا چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ماریا سارا رستہ باہر دیکھتی رہی اور ولید نے سارا دھیان سڑک کی طرف لگا لیا۔ گاڑی رکنے پر ماریا اترنے لگی جب ولید بولا، کیا ہم دوست بنے رہ سکتے ہیں؟ ضروری ہے، ماریا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ محبت کھو چکا ہوں، دوست نہیں کھونا چاہتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے، ماریا بول کر گاڑی سے اتر گئی۔
اس کے گیٹ سے اندر ہوتے ہی ولید نے گاڑی ریورس کی تھی۔ اب وہ دوبارہ آفس جانے والا تھا۔ 2 دن خالہ کے پاس گزارنے کے بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ ولید، میں سوچ رہی تھی کہ کل یونی جا کر ایم فل کے لیے ایڈمیشن فارم لے آؤں، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ولید صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ایک فائل پڑی تھی۔ 1 منٹ، اس نے بولتے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور فائل سے کاغذ نکالتے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولتے اٹھی اور کاغذ پکڑتے دیکھنے لگی۔ یہ ایڈمیشن فارم تھا، مجھے ماما نے صبح ہی کہا تھا کہ تمہارے لیے فارم لے آؤں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یمن اس کی بات سنتے مسکرائی۔ بہت شکریہ ولید، تم ابھی فارم فل کر دو اور سارے ڈاکومنٹس پورے کرو، کل جا کر تمہارا ایڈمیشن کروا دیں گے۔ اوکے، وہ خوشی سے بولتے اٹھی اور ٹیبل سے ولید کی پینسل اٹھاتے وہی دوسری طرف صوفے پر بیٹھے فارم فل کرنے لگی۔ یمن کا ایک ایم فل میں ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ ایڈمیشن کے 1 ہفتے بعد کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ یمن 3 بجے تک یونی ہوتی، پھر گھر آتے وہ اپنا کام کرنے لگتی۔ اس سب میں ولید کو کافی ٹائم مل گیا تھا۔ وہ روز ماریہ کے ساتھ لنچ کرنے لگا اور رات کو دیر تک گھر سے باہر رہتا۔ تعظیم بیگم کے پوچھنے پر وہ یہی کہتا کہ کام زیادہ ہے۔ ماریہ کا بھی گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ تعظیم بیگم اب یمن کو اس کی پڑھائی کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، اس لیے اپنا زیادہ وقت وہ ماریہ کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ اس طرح مزید 3 مہینے گزر گئے۔ اب یمن بھی محسوس کرنے لگی تھی ولید بدل رہا تھا۔ ولید، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ آج کل بہت مصروف ہو گئے ہیں، اتنے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ یمن بیڈ پر بیٹھی تھی، ولید صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ماریہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے وہ اکثر گھر بھی کام کرتا تھا، پھر سونے سے پہلے بھی ماریہ سے بات کرتا تھا۔ یمن کی بات سنتے ولید نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تمہارا وہم ہے یمن، وہ بولتے دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یمن چپ ہو گئی۔ میری کچھ دیر پہلے خالہ سے بات ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے چیک اپ کے لیے۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ لیپ ٹاپ رکھتے ہوئے بولا اور اٹھتے اس کے قریب بیٹھا۔ آفس میں کام زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے گھر میں بھی کرنا پڑتا ہے، شاید اسی لیے میں تم پر زیادہ توجہ نہیں دے پا رہا۔ وہ جھوٹ بہت اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ ہماری شادی کو 6 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اب تک تو ہمیں گڈ نیوز مل جانی چاہیے تھی۔ کیسی گڈ نیوز؟ بچے کی۔ یمن، یہ اللہ کی دین ہے، جب اولاد ہونی ہوئی ہو جائے گی۔ وہ یہ نہ کہہ پایا کہ اسے اولاد نہیں چاہیے تھی، لیکن پھر بھی خالہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ پھر بھی ولید، چلو ٹھیک ہے، کل چلیں گے ہاسپٹل، وہ اسے دیکھتے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ابھی ڈاکٹر کے روم میں بیٹھے تھے۔ یمن کے ٹیسٹ ہو چکے تھے، ابھی ڈاکٹر رپورٹ چیک کر رہی تھی۔ یمن بے چینی میں ہاتھ مسل رہی تھی۔ جی مسز ولید، میں نے آپ کی رپورٹس چیک کر لی ہیں، وہ بولتے ہوئے چپ ہوئیں اور باری باری دونوں کو دیکھتے دوبارہ بولنے لگی۔ اور افسوس کے ساتھ مسز ولید، آپ ماں نہیں بن سکتی۔ ان کی بات سنتے یمن ساکت رہ گئی۔ ولید نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آپ بانجھپن کا علاج مکمل ہے، ڈاکٹر تسلی دیتے ہوئے بولی۔ یمن کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میں آپ کو کچھ دوائیاں لکھ دیتی ہوں، آپ نے باقاعدگی سے میڈیسن کھانی ہے اور اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ جی ڈاکٹر، ولید بولا۔ وہ دونوں اٹھ گئے۔ ولید نے جاتے جاتے پلٹتے ڈاکٹر کو دیکھا اور آہستہ سے سر اس بات میں لایا، پھر ہلکا سا مسکراتے باہر نکل گیا۔ جب یہ بات تعظیم بیگم کو پتہ چلی تو وہ بھی حیران ہوئی، پھر وہ یمن کی ہمت بندھانے لگی۔ اسی طرح اسے علاج کرواتے 1 سال ہو گیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اب تو سب کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یمن، پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ ولید اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھی ہے، وہ سر جھکائے زمین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھے سے پیپر دینا، اور آج جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس بارے میں سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج دوپہر کو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، لیکن جواب ابھی مایوس کن ہی تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور اٹھ گیا۔ اسی طرح مزید 1 سال گزر گیا۔ یمن کے فائنل ایئر کے ایگزامز تھے۔ کچھ بکس لینے کے لیے وہ مارکیٹ آئی تھی۔ واپسی پر ان کی گاڑی سگنل پر رکی۔ بکس چیک کرنے کے بعد وہ باہر دیکھنے لگی جب اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑی۔ اس میں ولید تھا اور ساتھ کوئی لڑکی تھی جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یمن شوقی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا تھا،
اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہونے لگیں۔ اتنے میں لڑکی نے ہنستے گردن موڑی۔ اس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ ماریا؟ یمن اسے دیکھتے حیران ہوئی۔ ولید؟ یمن۔ ماریا ولید کا بازو ہلاتے ہوئے بولی۔ ولید نے بھی آگے جھکتے دیکھا۔ یمن نے انہیں دیکھتے شیشہ اوپر کر دیا۔ سیٹ سے سر ٹکاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لگتا ہے وہ ہمارے بارے میں جان گئی ہے، ماریا بولی۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ میں آج ماما سے تمہارے لیے بات کروں گا۔ اگر انہیں کوئی اعتراض ہوا تو؟ ماریا نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں ہوگا، یمن ماں نہیں بن سکتی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی ہیں، تو اپنے پوتے پوتیوں کے لیے تو وہ ضرور مانیں گی۔ ولید جب گھر میں داخل ہوا تو یمن اور تعظیم بیگم کو لاؤنج میں پایا۔ ولید، تم ماریا کے ساتھ کیوں تھے؟ تعظیم بیگم کھڑے ہوتے بولی۔ کیونکہ میں ماریا سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس کی بات سنتے یمن دوبارہ رونے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے ولید؟ وہ غصے سے بولی۔ اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے ماما؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ یمن ماں نہیں بن سکتی، اس لیے دوسری شادی کرنا میرا حق ہے۔ ولید، اس کا علاج چل رہا ہے، بہت جلد اللہ اپنا کرم کرے گا۔ تم یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہاری دوسری شادی ہوگی۔ ماما، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں اگر اولاد کے لیے دوسری شادی کر رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ ولید، اولاد اللہ کی دین ہے۔ جی ماما، میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر بیوی ماں نہ بن سکتی ہو تو شوہر کو دوسری شادی کی اجازت ہے۔ اور ماما، میں نے یہ کب کہا کہ دوسری شادی کے بعد میں یمن کو چھوڑ دوں گا؟ ابھی بھی میں یمن کا پورا خیال رکھتا ہوں، بعد میں بھی رکھوں گا۔ یمن آنسو صاف کرتے اٹھی اور بولی۔ ولید، میرا 6 ماہ کا کورس رہ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ کورس ختم ہونے کے بعد میں ماں بن سکوں گی۔ بالکل، اسی لیے تم بھی نا امید نہ ہو ولید، تعظیم بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تب بھی رزلٹ 0 ہوا تو میں دوسری شادی کروں گا۔ تو میں شادی کروں گا، وہ بھی ماریا سے۔ وہ بول کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ماریا کا آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ یمن اپنا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ تعظیم بیگم نے بھی کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی آزمانے شروع کر دیے تھے۔ یمن کو پورا یقین تھا کہ وہ علاج کے بعد ماں بن سکے گی اور زندگی ایک دفعہ پھر پہلے جیسی پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن اس دفعہ اس کا اندازہ غلط تھا۔ ایم فل کے فائنل ایگزامز کے بعد اب وہ گھر میں فری رہتی تھی۔ اس کے کورس کو ختم ہونے میں 3 ماہ رہ گئے تھے، لیکن اس کی کنڈیشن میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ آنٹی، میں سوچ رہی تھی کہ اب فری ہوتی ہوں تو کہیں ٹیچنگ ہی سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تعظیم بیگم سے باتیں کر رہی تھی جب یاد آنے پر بولی۔ یہ بھی اچھا ہے، اگر تم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یمن ان کی بات سنتے مسکرائی۔ آنٹی، آپ بہت اچھی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی آپ میری ڈھال بنی ہوئی ہیں۔ آپ بہترین ساس ہیں۔ اس کی بات سنتے تعظیم بیگم ہنسی۔ یمن، تم دل چھوٹا مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، اور جب اللہ نے اولاد دینی ہوئی وہ عطا کر دے گا، بس تم دعا کرتی رہو۔ انشاءاللہ۔ دعا تو ہر روز کرتی ہوں آنٹی، اللہ ضرور پوری کرے گا۔ میں نے بھی ایک وظیفہ شروع کیا ہے، بڑا برکت والا ہے، مجھے یقین ہے اللہ جلد تمہاری گود بھر دے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ۔ وہ 3 ماہ بھی ریت کی مانند پھسل گئے۔ یمن کا رزلٹ بھی آ چکا تھا اور اب وہ دونوں پھر سے ڈاکٹر کے پاس موجود تھے۔ یمن زیر لب اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ٹیسٹ رپورٹس بھی آ چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ان دونوں کو دیکھا۔ رزلٹ پہلے جیسا ہی ہے۔ ان کی بات سنتے یمن کی آنکھیں نم ہوئیں۔ لیکن آپ امید نہ چھوڑیں، علاج کرواتے رہیں، انشاءاللہ جلد آپ کو گڈ نیوز ملے گی۔ جی ڈاکٹر، ولید بولتے اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ یمن بھی اٹھی۔ ماما، آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی یمن ماں نہ بن سکی تو میں دوسری شادی کروں گا۔ ولید، میں تمہیں یمن پر سوکن لانے نہیں دوں گی۔ عجیب ہیں یار آپ بھی، آپ اپنے بیٹے کی اولاد نہیں دیکھنا چاہتی کیا؟ اپنے بیٹے کی اولاد کے لیے میں کسی دوسرے کی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی۔ ماما، مجھے اولاد چاہیے۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں ماما۔ ان 3 سالوں میں نے پوری کوشش کی کہ یمن کو خوش رکھوں، آگے بھی یہی کوشش کروں گا، لیکن میں ماریا سے شادی بھی ضرور کروں گا۔ یمن جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ تعظیم بیگم آخر کتنا اسے روک سکتی تھی؟ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا تھا جب ولید دوسری شادی کر رہا تھا۔ آج ولید کی بارات تھی۔ یمن شاہ ولایت تھی۔ خالہ نے اسے اپنے پاس آنے کو بھی کہا تھا، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ گاڑی کا ہارن سنتے وہ زمین سے اٹھتے کھڑکی کے پاس گئی۔ ولید گاڑی سے نکلتے اب ماریا کو باہر آنے میں مدد دے رہا تھا۔
اس کے چہرے سے خوشی واضح تھی۔ ولید کو مسکراتے دیکھ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ان کے اندر داخل ہونے پر یمن بھی کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تعظیم بیگم اندر داخل ہوئیں۔ یمن بیڈ پر دونوں ہاتھ پاؤں اوپر کیے منہ گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ تعظیم بیگم اس کے پاس بیٹھی۔ یمنا؟ یمن سر اٹھاتے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں ولید کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ ان کے لہجے میں گہرا پچھتاوا تھا۔ آنٹی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ معافی مت مانگے۔ ساری غلطی میری قسمت کی ہے۔ مجھے میرے ماں باپ کا پیار بھی نہ ملا اور اب شوہر بھی چھین گیا۔ ایسا نہیں کہتے، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ یمن دوبارہ رونے لگی۔ آنسو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تعظیم بیگم اسے کافی دیر تسلی دیتی رہیں۔ اب اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ کچھ دیر میں وہ بھی چلی گئیں۔ یمن کچھ پل یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر یکدم اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی۔ وہ اب ولید کے کمرے میں تھی۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا تھا۔ ماریا اسے وہاں دیکھتے حیران ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میرے شوہر کی دلہن، یمن اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ماریا کو اس کی حالت دیکھتے افسوس ہوا۔ یمن؟ میری شادی پر بھی یہ کمرہ ایسے ہی سجا تھا، وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی۔ خیال رکھنا میرے شوہر کا، وہ اب ماریا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں ولید بھی وہاں آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے شوہر کی دلہن سے ملنے آئی تھی، وہ اسے دیکھتے زخمی لہجے میں بولی۔ یمن، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو ماریا سے بھی اولاد نہ دی تو پھر کیا کریں گے آپ ولید شاہ؟ یمن، میں کہہ رہا ہوں یہاں سے جاؤ۔ تب کیا تیسری شادی کریں گے؟ آئی سیڈ آؤٹ، وہ اب دھاڑا۔ ان کی شادی کو 3 سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا اور آج پہلی دفعہ ولید اس پر چلایا تھا۔ آپ بہت پچھتائیں گے ولید شاہ میرے ساتھ زیادتی کر کے، وہ بول کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ ولید کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ چکی تھی، اس لیے فوراً اپنا ضروری سامان لیتے خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ خالہ کے گھر رہتے اسے ابھی ہفتہ ہی ہوا تھا جب اس کی ایک یونی میں جاب لگ گئی۔ وہ اچھی اسٹوڈنٹ تھی، گریڈز بھی بہت اچھے تھے، اس لیے اسے بآسانی جاب مل گئی۔ اب پھر اس کی زندگی مصروف ہو گئی تھی، گھر سے یونی اور یونی سے گھر۔ ولید سے علیحدہ ہوئے اسے 3 ہفتے ہو چکے جب اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ پہلے تو وہ اگنور کرتی رہی، لیکن جب زیادہ طبیعت خراب محسوس ہوئی تو ہاسپٹل گئی۔ بہت مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹرز کی بات سنتے وہ سکتے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ جی مسز ولید، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس کی ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے باپ کے نام کی جگہ شوہر کا نام لکھوایا تھا۔ لیکن ڈاکٹر، مجھے تو کہا گیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ 3 سال تک علاج بھی کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، تو اب کیسے؟ ڈاکٹر اس کی بات سنتے حیران ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے مسز ولید، آپ بالکل ہیلدی ہیں اور آپ ماں بننے والی ہیں، وہ بھی جڑواں بچوں کی۔ آپ میرا دوبارہ چیک اپ کر سکتی ہیں؟ اوکے۔ ڈاکٹر اب اس کا دوبارہ چیک اپ کرنے لگی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ کے فضل سے آپ جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ ان دنوں خالہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس لیے وہ ابھی تک انہیں یہ خبر سنا نہیں پائی تھی۔ پھر ایک دن اس کا آخری سہارا بھی چھن گیا۔ خالہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد اس نے گھر بدل لیا۔ پہلے اسے یونی جانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، اب وہ 20 منٹ کی واک کرتے وہ یونی چلی جایا کرتی تھی۔ اپنے بچوں کی وجہ سے وہ اپنا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر ولید سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے 8ویں مہینے میں ہی جاب چھوڑ دی تھی کیونکہ اس حالت میں اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اللہ کے کرم سے اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ ایک کا نام اس نے میر اور دوسرے کا احد رکھا۔ کچھ عرصہ تو وہ سکون سے رہی، اب اسے دوبارہ جاب ڈھونڈنی تھی کیونکہ اس کی ساری سیونگز ختم ہونے والی تھیں۔ اس کے پاس جو پیسے بچے تھے اس میں یمن نے ایک ملازمہ رکھ لی۔ بچوں کے پاس ملازمہ ہوتی اور وہ خود جاب ڈھونڈنے لگ جاتی۔ آج اس کا ایک آفس میں انٹرویو تھا، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ باری آنے پر وہ اندر گئی۔ وہ باس کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی۔ وہ ہمدان تھا، ہاجرہ کا بھائی۔ شادی کے بعد اس کا ہاجرہ سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ آئیے بیٹھیے، وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ یقیناً اس نے اس لیے نہیں پہچانا تھا۔ یمن ریلیکس ہوتے انہیں انٹرویو دینے لگی تھی۔
وہ ایم فل اکنامکس تھی، اس لیے اسے جاب پر رکھ لیا گیا تھا۔ اس کا سیلری پیکیج بھی اچھا تھا۔ زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ صبح 9 بجے آفس آتی اور 4 بجے تک اپنا کام ختم کر کے چلی جاتی، اور پھر باقی کا سارا وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتی۔ وہ پڑھی لکھی عورت تھی، جانتی تھی کہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ وہ دل و جان سے انہیں اکیلے پال رہی تھی۔ اب وہ دونوں 1-1 سال کے ہو چکے تھے۔ میر زیادہ شرارتی تھا، جبکہ احد خاموش اور پرسکون رہنے والا بچہ تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اسی طرح مزید 3 سال گزر گئے۔ اب وہ دونوں 4 سال کے ہو چکے تھے۔ یمن کی بے رونق زندگی میں وہ خوبصورت رونق تھے۔ دن کو وہ آفس ہوتی، پھر وقتاً فوقتاً وہ کال کر کے ان کا حال چال پوچھتی تھی۔ رات کا کھانا وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور دونوں کو خود کھلاتی تھی۔ سونے سے پہلے وہ روز انہیں کوئی نہ کوئی اسلامی سٹوری سناتی تھی۔ اب وہ 4 سال کے ہو چکے تھے۔ اب ان کو اسکول بھیجنے کی باری تھی۔ ماما ماما، احد ماما پکارتے کچن میں آیا، جہاں یمن اپنی ملازمہ کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ جی احد، وہ پلٹتے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ آج مجھے اسکول جانا ہے۔ جی بالکل۔ میر بھی جائے گا؟ جی وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ ماما مجھے اسکول نہیں جانا، میر کچن میں آتے منہ بناتے ہوئے بولا۔ یمن نے انہیں 100 تک گنتی، الف بے اور ABC یاد کروا رکھی تھی۔ احد خوشی سے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میر بہت تنگ کرتا تھا پڑھنے کے معاملے میں۔ آپ کو کیوں نہیں جانا؟ مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، وہ یمن کے پاس آتے اس کی ٹانگوں سے چپکتے ہوئے بولا۔ یمن مسکراتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ تو آپ میرے پاس ہی ہوگے؟ صبح میں آپ کو خود اسکول چھوڑ کے آیا کروں گی، جب بھی چھٹی ٹائم لینے بھی آیا کروں گی، پھر ہم کھیلا بھی کریں گے۔ مگر اسکول جانا بورنگ ہے، میر بولا۔ ماما، میر نے نہیں جانا، لیکن مجھے جانا ہے، تو آپ مجھے چھوڑ آئیے گا اور میر سے زیادہ پیار کیجیے گا۔ ماما مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، میر فوراً بگڑتے بولا۔ ان دونوں کی یہی بحث ہوتی تھی کہ ماما مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ماما آپ دونوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، یمن بولی۔ چلو اب ہم جا کر اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں، اتنے میں خالہ ناشتہ بناتی ہیں، یمن بولتے اٹھی اور ان دونوں کو لیے باہر چلی گئی۔ وہ دونوں اسکول جانے لگے تھے۔ اب میر کا بھی اسکول میں دل لگ گیا تھا۔ ایک دن وہ تینوں باتیں کرتے گھر واپس آ رہے تھے، جب یمن کا بے دھیانی میں سڑک کراس کرنے لگی، اسی وقت وہ ایک گاڑی سے ٹکرائی۔ احد اور میر دونوں یمن کو گرتے دیکھ چیخنا شروع ہو گئے۔ ولید جلدی سے گاڑی سے نکلا اور یمن کی طرف بڑھا۔ تب تک یمن بھی سیدھی بیٹھ گئی تھی۔ ولید اس کے سامنے بیٹھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ولید کی آواز پر اس نے سر اٹھاتے اسے بھی دیکھا۔ ولید بھی یمن کو دیکھتے حیران ہوا۔ احد اور میر روتے اس سے چپک گئے۔ ولید ان دونوں بچوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا جو یمن کو ماما کہہ رہے تھے۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ احد بولا۔ جی ماما بالکل ٹھیک ہیں، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میر نے غصے سے ولید کو دیکھا۔ آپ نے میری ماما کو ہرٹ کیا، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میر میں ٹھیک ہوں، یمن بولی۔ میر غصے سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے ولید کو دھکا دیا۔ نیکسٹ ٹائم میری ماما کو ہرٹ کیا تو پولیس میں کمپلین کر دوں گا، بولتے ہوئے یمن کی طرف بھاگا۔ یمن اٹھ گئی۔ یمن، یہ دونوں کون ہیں؟ ولید اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میرے بچے۔ تمہارے بچے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ بولتے ہوئے جانے لگی۔ یمن میری بات سنو، ولید اسے روکتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بولتے ہی جانے لگی۔ یمن آئی ایم سوری، مجھے احساس ہے اپنے کیے کا، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ، اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ احد اور میر اسے گھورنے لگے تھے۔ ولید سڑک پر تماشا نہ بنائے، وہ بولتے گزرنے لگی جب ولید بول پڑا۔ تم نے مجھے میرے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ یہ ضروری نہیں تھا، آپ ویسے بھی اپنی محبوب بیوی کے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کی اولاد بھی ہوگی، تو آپ کو کیا ضرورت میری یا میرے بچوں کی؟ یمن، جیسے ماریہ میری بیوی ہے، تم بھی میری بیوی ہو۔ آپ اگر مجھے طلاق دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یمن پلیز، غصہ تھوک دو اور واپس آ جاؤ۔ ولید میں جان گئی ہوں کہ میں کبھی بانجھ تھی ہی نہیں، وہ سب آپ نے کیا تھا تاکہ آپ ماریہ سے شادی کر سکیں، تو اب آپ کو ماریہ ہی مبارک ہو۔ یمن اب آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، وہ بول کر چلی گئی۔ ولید وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے ایک معصوم کو اذیت دی تھی، اس لیے ماریہ سے شادی کے 5 سال بعد بھی وہ اولاد سے محروم تھا۔ ماما یہ انکل کون تھے؟ احد بولا۔ ابھی آپ چھوٹے ہو، جب آپ بڑے ہو جاؤ گے پھر آپ جان جاؤ گے، وہ بولی۔ عزت نفس سب سے ضروری ہوتی ہے، اگر کسی رشتے میں آپ کی عزت نفس مجروح ہو تو اس رشتے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اسی طرح یمن نے بھی خود کو اور اپنے بچوں کو چنا تھا۔